أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. ترجمہ کنز ایمان. اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانت ہے، تمہارے گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ تفسیر سیرات الجنان۔ ان تجیبو کبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ اس سے پہلی آیات میں بعض کبیرہ گناہ کرنے پر وعید بیان کی گئی، اور اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ داخل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف اور تعداد۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، چنانچہ 7، 10، 17، 40 اور 700 تک بیان کی گئی ہے۔ گناہوں سے متعلق 3 احادیث۔ نمبر 1، حضرت ابو صلبہ خوشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کی ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور قہقہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے پردہ اڑ جائے تو مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے، تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث یہ ہے، حضرت عمرو بن حسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے، نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2، مسلمان کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3، جنگ کے دن راہ خدا عز و جل میں جہاد سے فرار ہونا، والدین کی نافرمانی کرنا، 5، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، نمبر 6، جادو سیکھنا، نمبر 7، سود کھانا، نمبر 8، یتیم کا مال کھانا۔ 40 گناہوں کی فہرست۔ یہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہم 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں جن میں اکثر کبیرہ ہیں، تاکہ کم از کم یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، 2، ریاکاری، 3، کینہ، نمبر 4، حسد، 5، تکبر، 6، اور خود پسندی میں مبتلا ہونا، نمبر 7، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، نمبر 8، بدگمانی کرنا، نمبر 9، دھوکہ دینا، نمبر 10، لالچ، نمبر 11، حرص، نمبر 12، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، نمبر 13، تقدیر پر ناراض ہونا، نمبر 14، گناہ پر خوش ہونا، نمبر 15، گناہ پر اصرار کرنا، نمبر 16، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، نمبر 17، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، نمبر 18، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، نمبر 19، سب کو سیدھا نہ کرنا، نمبر 20، نماز میں امام سے سبقت کرنا، 21، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، 22، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا،
نمبر 30 قدرت کے باوجود حج نہ کرنا۔ نمبر 24 ریشمی لباس پہننا، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا۔ 26 عورتوں کا باریک لباس پہننا۔ 27 اترا کر چلنا۔ 28 مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا۔ 29 مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا۔ نمبر 30 سود لینا دینا۔ 31 حرام ذرائع سے روزی کمانا۔ نمبر 32 ذخیرہ اندوزی، شراب پینا، بنانا، بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 35 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 36 گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا۔ 37 مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا۔ نمبر 38 غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا۔ 39 اجرت دینے میں تاخیر کرنا۔ نمبر 40 اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریفیں تک یاد نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجا لاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ بھی اللہ عز و جل کی مشیت اور مرضی پر ہے۔ یہ بیان صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے، کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ حج مقبول پر بھی یہ بشارت ہے۔ اس کی مزید تحقیق کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نہایت تحقیقی کتاب عجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے معاف کروانے کے طریقے کا مطالعہ فرمائیں۔